قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا احل لغير الله به۔ کہہ دو نہیں میں پاتا اس میں سے جو وحی کی گئی ہے میری طرف کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر جسے وہ کھائے مگر یہ کہ وہ ہو مردار یا خون بہایا ہو یا گوشت سور کا، پس یقیناً وہ رجس ہے، ناپاک ہے، یا وہ فسق ہو کہ نام پکارا گیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کا اس پر، تو جو شخص لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، بشرطے کہ وہ غیر باغن، نہ سرکش ہو، سرکش نہ ہونے والا ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو۔ فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا، مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وعلى الذين، اور ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا تھا، کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، ناخن والا جانور حرام کیا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے میں سے اور بکری میں سے ہم نے حرام کی ان پر دونوں کی چربیاں، گائے اور بکری کی چربیاں حرام کی تھیں یہودیوں پر۔ الا ما حملت ظہورہما او الہوایا او ما اختلط بعظم، مگر جس کو اٹھایا ہو ان دونوں کی پیٹھوں نے یا آنتوں نے، یا جو ملی ہو ہڈی کے ساتھ، یعنی جو چربی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اوپر، یا آنتوں کے اوپر جو چربی چلی ہے لگی ہوئی ہے، یا ہڈی کے ساتھ جو چربی ہے، وہ ان کے لیے جائز تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے سزا دی انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم البتہ سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ، فَإِن، پھر اگر كَذَّبُوكَ وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ تو کہہ دو، ربکم تمہارا رب ذو رحمت واسعہ بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ ولا یرد، اور نہیں پھیرا جاتا، باسو اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ سیقول الذین اشرکوا، سیقول ان قریب کہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ اگر چاہتا اللہ تو ہم نہ شرک کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے، من شیء، کوئی بھی چیز، کوئی چیز ہم حرام نہ کرتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی، یہاں تک کہ ذاقوا، انہوں نے چکھا، باسانا، ہمارا عذاب۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، کہہ دیجیے کیا ہے تمہارے پاس کچھ علم کہ تم نکالو اس کو ہمارے لیے۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل پچو چلاتے، اٹکل پچو کرتے۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فَلِلَّهِ، پس اللہ ہی کے لیے ہے، الحجہ دلیل، البالغہ محکم، کامل، واضح، محکم دلیل۔ فَلَوْ شَاءَ، پھر اگر چاہتا، وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو ضرور ہدایت دے دیتا تم سب کو۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا، کہہ دو
تم لے آؤ اپنے گواہ، وہ جو گواہی دیں کہ بلا شبہ حرام کیا ہے اللہ نے ان کو۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو نہ آپ گواہی دیں ان کے ساتھ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ اور نہ آپ پیچھے چلیں ان لوگوں کی خواہشات کے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور نہ ان کے جو نہیں مان لاتے آخرت پر اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں جو فہم ہے، جو سمجھ ہے، وہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں اس کو پڑھنے کی، بار بار تلاوت کرنے کی، ذکر کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے، اور ہمارے لیے راہ ہدایت کھول دے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ یہ قرآن پاک ہے، ان کی آیات سورۃ الانعام کی آیات ہیں، یہ 150 تک مکمل ہو گئی اللہ کی توفیق سے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہمیں آگاہی دی۔ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ ہم صحیح رہیں، ہدایت پر رہیں، یاد کرنے کے باوجود بھی اس کو متواتر تلاوت کرتے رہیں، ذہن میں رکھیں، کوئی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھیں قرآن کیا فرماتا، حدیث شریف میں کیا آیا۔ ہم نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں، نبی ہیں، وہ اللہ کی شریعت لائے ہیں، ہم نے اس کے مطابق اپنے اعمال کا انجام کرنے ہیں کام، اس لیے یہ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور قرآن و حدیث کے مطابق کھائیں، پئیں، چلیں، رہنے، سہنے، پہننے کے جو بھی امور ہیں، ملنے برتنے کے، شادی بیاہ، غمی مرنا جینا، یہ ساری چیزیں، یہ عیدیں، یہ تہوار، یہ خوشیاں، یہ غمیاں، یہ ساری قرآن حدیث بیان کرتی، قرآن پاک واضح کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ دین بڑا آسان ہے، یہ سارا دین ہے، خالی چند عبادات کا نام دین نہیں ہے، تو یہ پوری زندگی پر احاطہ کیے ہوئے دین اسلام، یہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ ان باتوں کو، کلام الہی کو عام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود بھی وقت نکالا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے، اس لیے چینل سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی نوٹیفیکیشن میں مل جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کی آگاہی آگے تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ برکت کرے ہمارے علم میں اور ہمارے عمل میں، خلوص پیدا کرے اور اپنی رضا کے لیے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔